مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اور آپ کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سب کو تھینک یو بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں اور اپنے لائک اور کامنٹس کو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی، آگے بڑھنے سے پہلے اپنی اسپیکر کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر کیسی ہیں آپ کی فیملی کیسی ہے؟ جی بہت شکر ہے خداوند کا، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے، صحت یابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج تک روئے زمین پر زندہ ہے تو یہ اس کا بڑا فضل ہے۔ بالکل، بے شک، اور یہی ہماری گفتگو کا آغاز ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ تو ہم ہمیشہ یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، مت پوچھو کیا بتائیں، اور مطلب نا امیدی اور مایوسی کے الفاظ بے شک جب تک ہم زندہ ہیں بہت ساری سچویشن میں سے گزرتے ہیں، مگر پھر وہی بات کہوں گی کہ ہر طرح کی سچویشن میں آپ ہمیشہ پر امید رہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ وہ جس سچویشن میں سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی خداوند نے چاہا تو جلد تبدیل ہوگی، کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں ہمیشہ کہ وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا، اور ہم کہتے بھی اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو ناظرین، ان باتوں کو روکتے ہیں اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جس پروگرام کو، جس ٹاپک کو ہم مل کر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہ اگر آپ ایک بلون کو دیکھتے ہیں جس میں ہوا بھری ہوتی ہے، اور اگر وہ نیچرل گیس ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، اور اگر ویسے ہی آپ پھونک مار کے اس کو بھرتے ہیں تب بھی وہ کہیں نہ کہیں اڑ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر کافی آپ کو پاورفل نظر آتا ہے، یا وہ آپ کو طاقت والا نظر آ رہا ہوتا ہے اپنی ایریا میں۔ اسی طرح سے اگر ہم جو انسان اپنی لائف میں اتنے مگن ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ سکسس بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت زوراور ہو گئے ہیں یا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا جس طرح سے وہ بلون ہوا سے بھرا ہے، ہلکی سی بھی نوکدار چیز اس کو لگے گی تو ایک دم سے وہ جو اس کی بیوٹی تھی، وہ جو اس کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی، وہ جس طرح سے اڑ رہا تھا، وہ سب کچھ سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کی بھی وہ کامیابی ہے، وہ اس کی شہرت ہے جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے اپنے زور پر حاصل کی ہے، اپنے بل پر حاصل کی ہے، اور وہ خدا کو کہیں نہ کہیں فراموش کر چکا ہوتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ وہ ٹائم بھی آنے میں دیر نہیں لگے گی جب اس غبارے کی طرح سے ہماری زندگی سے بھی وہ ساری کامیابیاں ایک ہوا کی طرح اڑن چھو ہو جائے گی۔ آج ہم سیکھیں گے کہ زور کس طرح سے کمزوری میں بدل سکتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے زور کو اپنی ہی کسی نہ کسی ایکٹ سے، اپنے رویے سے، اپنی زندگی سے خیر بات کہہ دیتے ہیں اور کمزوری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سسٹر، میں چاہوں گی کہ اسی کو ہی آپ کنٹینیو کریں کہ کس طرح سے اگر آپ زوراور ہیں، میں زوراور ہوں، تو ہم کس طرح سے پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بھی بات ہے، ہماری لائف کا دار و مدار بھی اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہم جتنے بھی برس زندگی میں حیات رہیں، کوئی 60 کا سپین ہو، 80 کا سپین ہو، تو ہماری لائف جو ہے وہ وکٹوریس ہو، اور ہر کوئی یقیناً چاہتا ہے کہ وہ ایک وکٹوریس لیونگ جیے اور ایسی زندگی جیے جو باعث سے برکت ہو، جو اچھی ہو۔ لیکن ہر ایک کی پریفرنسز جو ہے وہ سیم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ لگژری کے لیے جو ہے وہ کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے کماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خداوند کو سرو کریں، کچھ لوگ مطلب ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو اگر زور آور میری اور آپ کی زندگی سے چلا جائے تو پھر ہم اس غبارے کی مانند ہی ہوں گے جس کو کسی نے کوئی کامن پن کچھ مارا اور وہ ادھر ادھر اور پھر وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ جب اس کے اندر گیس ہے تو وہ ایک مطلب آپ اس سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کا بھٹکنا تب سٹارٹ ہوتا ہے جب اس میں جو ہے کسی نے کیا کر لیا، کامن پن سے اس میں کوئی نیڈل انسرٹ کر دیو اور اس کی ہوا جو ہے وہ ساری نکل جاتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ محدود ہے، اور ان چند روزہ زندگی میں جہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند مجھے میری زندگی کے دن گننا سکھا، تو that means we do have calculated time، اور اس ٹائم پہ ہم پاورفل، امپریسو اور جلالی زندگی گزار سکتے ہیں۔
کیونکہ اس کا وعدہ بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کہا، پطرس نے جب سوال کیا کہ خداوند اس زندگی میں کیا، تو اس نے کہا اس زندگی میں بھی 100% اور آنے والی زندگی میں بھی ہمیشہ کی زندگی. دیٹ مینس کہ 100% لیونگ کا جو ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تو اٹ از پاسبل. لیکن تو بھی ہم 50 60 30 40 کی زندگی کیوں گزار رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک میجر ایلیمنٹ جو ہے، آپ کہہ لیں کہ جو پرائیورٹی ہے، جو ہماری سورس ہے، جو ہمارا کنٹینٹمنٹ ہے، جو ہماری چھپنے کی جا ہے، جو ہمارا محکم قلعہ ہے، جو ہمارا پہاڑ ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے، جب وہ سب کچھ رہتا نہیں ہے، جب ہمارا خداوند سے ہم مڑ جاتے ہیں، تو لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. اور یہی کچھ ہم جو ہے سمسون کی زندگی میں دیکھتے ہیں. خداوند نے منع کیا تھا کہ غیر اقوام میں جو ہے آپ نے شادی نہیں کرنی. سمسون خداوند کا نذیر تھا، یہ ماں کے پیٹ سے چنا گیا تھا، اور اس کا طور اور طریق اس کے پیرنٹس جاننے میں انٹرسٹڈ ہے. اس کی لائف پر انوائنٹنگ تھی، اور فرام برتھ انوائنٹنگ تھی، اور اس کو کہا گیا تھا کہ اس کے سر پر اس طرح نہ پھرے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون جو ہے اس کی زندگی میں ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا، اور وہ ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا اس کے دیکھنے سے. اگر ہم قضات کی کتاب اس کے 14ویں باب پر غور کریں، اور اس کی 3 آیت کے دوسرے حصے میں یوں لکھا ہے، سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے. سو یہاں پر وہ تمنت سے جو ہے وہ شادی کرنے کا خواہاں ہے. کبھی کبھی ہمیں دیکھ کے بہت خماری ہو جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے بس وہی سب کچھ ہے. ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہوا سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی. ہوا کو جو ہے وہ پھل دیکھنے میں اچھا لگا تھا، تو ہمیں خوشنمائی مار دیتی ہے ہماری جو ہے. اور جب خوشنمائی جب دیکھنے میں اس قدر آپ کی ڈیزائر سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ آپ کے پھر جو ہے آپ کے کنورزیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پر ہوا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ابلیس کے ساتھ کنورزیشن سٹارٹ ہو گیا، جبکہ انہیں تو کریٹ ہی خدا کی مانند کیا گیا تھا، وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر تھے. لیکن ابلیس نے اسے کہا کہ تم خداوند کی مانند ہو جاؤ گے، اور جب اس نے کہا کہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے تو she became interested. تو ہمارا دیکھنا بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور یہاں پر سمسون جو خداوند کا نذیر تھا، اسے بھی تمنت پسند آ گئی ہے، اور ایسی پسند آئی ہے کہ باؤنڈریز بھی جو ہے نا وہ کراس کر گیا. اب وہ اپنے باپ کے پاس بھی پہنچ گیا. باؤنڈریز ہوتی تھی، کلچرل وائز بھی ہوتی تھی، اور آداب بھی ہوتے تھے، اپروچ کرنے کا طریقہ کار بھی ہوتا تھا. لیکن اب لگتا ہے کہ شرم و حیا ساری ختم ہو گئی ہے. وہ باپ کے پاس پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے بڑی پسند ہے، اس سے میرا بیاہ کرا دو. اور اس کے ماں باپ اس سے عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے کہ تیرے بھائی کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے. اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تو نامختون فلسطینیوں میں کیوں بیاہ ہے؟ لیکن اس کی ایک ہی رٹ ہے، میرا بیاہ کرا دو، مجھے بہت پسند ہے، میرا بیاہ کرا دو. تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں بچے جو وہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو کہ بھائی وہی ہے ماما، میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے بغیر میری زندگی نہیں ہے. اور پھر جب وہ آ بھی جاتی ہے تو بھی آپ کی زندگی نہیں رہتی، کیونکہ آپ خداوند کی پریزنس، خداوند کی حضوری میں اس رشتہ ازدواج میں نہیں جڑتے. آپ تو یو آر گوئنگ بائی یور اون چوائس، بائی یور اون ول، اور آپ جو ہے وہ ریڈی نہیں ہیں. آپ بہت ساری چیزوں میں آپ عشق میں جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر ایک بڑی جو ہے کمزوری نظر آتی ہے، یہ جس نے جو ہے 7 ہری بیدوں کو توڑ دیا سمسون نے، جس نے جو ہے شیر کو بکری کے بچے کی مانند جو ہے وہ چیر ڈالا، یہ جس نے جو ہے 3 بار دلیلہ کو جو ہے وہ اس کو جو ہے رد کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے دھاگوں کو توڑ دیا، اس نے رسیوں کو توڑ دیا. سچ اے پاورفل پرسن. اس نے جو ہے گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے جو ہے 1000 لوگوں کو مار دیا. کیا ڈائنامک پرسنالٹی تھی سمسون کی، کتنی اتھارٹی تھی اس کے پاس. 20 سال تک جو ہے یہ اسرائیل کا قاضی رہا، کتنا سب کچھ تھا اس کے پاس. لیکن اب اس کو عشق ہو گیا.
اور عشق کی بابت لکھا ہے عشق موت کی مانند زبردست ہے، اور اب اس کا دل جو ہے وہ للچانے لگا ہے، اب یہ خواہش کا اسیر ہو گیا ہے، اس نے اپنی ڈیڈیکیشن کو جو ہے وہ ویلیو نہیں کیا، اور اس نے اپنے مقدس ہونے کو جو ہے وہ نہیں جانا، تو یہ اس نے ایک رانگ سٹیپ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتائج اسے بھگتنے پڑے۔ نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ اس نے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شیر کو جو ہے وہ مارا تھا، تو جو گنتی کے اگر ہم نکال لیں ریفرنس تو اچھا ہوگا، گنتی اس کے چھٹے باب میں خاص جو ہے وہ انوائنٹڈ لوگوں کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ نذیر جو ہوگا ان کا طور طریق کیسا ہونا چاہیے، ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں گنتی اس کے چھٹے باب کی 5ویں آیت سے یہ لکھا ہے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداون کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ ان تمام ایام میں جب وہ خداون کا نذیر ہو، وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نظارت جو خداون کے لیے ہے اس کے سر پر ہے، وہ اپنی نظارت کی پوری مدت تک خداون کے لیے مقدس ہے۔ کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ کہ ماں بھی مر جائے، باپ بھی مر جائے، بھائی بھی مر جائے، بہن بھی مر جائے، تب بھی جو ہے وہ اس نے ایسا نہیں کرنا۔ لیکن ہم سمسون کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سمسون تو ایسے جیسے اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون، اور اس نے پہلے شیر مار دیا اور پھر شیر کے اندر ہی اسے شہد دکھائی دیا، اور وہ شہر جو ہے وہ مردہ شیر کے پنجر میں وہاں پر چلا گیا، اور وہاں سے اس نے شہد نکالا اور اپنے ماں باپ کے ان نوئنگلی اس نے ان کو بھی کھانے کو دیا، خود بھی دیا۔ جب میں اور آپ اپنی انوائنٹنگ، اپنی کالنگ کو بھول جائیں گے اور ہمیں لگے کہ خداون تو ہمیں استعمال کر لیتا ہے، تو اور ہم جو ہے صرف ایک شیل کی مانند جو ہے وہ چلتے جائیں، باہر ہمارا لبادہ ایسا ہو کہ ہم بڑے انوائنٹڈ ہیں اور اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہو، تو خداون جو ہے وہ ہر چیز کا انصاف کرتا ہے۔ تو مردہ شیر کے پنجر کو جو ہے اس نے وہ وہاں سے جو ہے وہ شہد نکالا۔ یہ بڑی خطرناک حالت ہے کہ آج کے خادمین کو، آج کے ممسوح کو، آج کے انوائنٹڈ ون کو، آج کے ورشپرز کو، آج کے پریچرز کو، آج کے پاسٹرز کو، آج کی خدمت گزار بہنوں کو کس قدر خداون کی حضوری کا لحاظ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ نجس سے نہیں کرنا، ماں باپ کتنے پریشیس ریلیشن شپس ہیں۔ آپ جب یہ بتا رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ لفظ مجھے چننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کتنا لانگ پیریڈ اس کی خدمت کا، اور جب وہ پیدا ہوا ہوگا، جس طرح سے وہ بڑا ہو رہا ہوگا، تو اس کی ماں نے، اس کے باپ نے کس طرح سے اس فرشتے سے جس طرح سے پوچھا تھا جبکہ وہ دنیا میں بھی نہیں آیا کہ ہم نے اس کو کیسے پالنا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اس کو کیا کیا سکھانا ہے۔ تو وہ جب دنیا میں آ گیا ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید ابھی پراپر بولنا بھی شروع نہ کیا ہو، سننا بھی شروع نہ کیا ہو، مدر فیڈ کے ساتھ ساتھ ہی اس کی ماں اس کے اندر وہ ساری باتیں ٹرانسفر کر رہی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے ماں کے پیٹ سے ہی خدا کے کلام کو سنا ہے، اس کی تربیت ایسے زبردست پیرنٹس نے کی ہے، اور اتنی لمبی اس کی خدمت، اور اتنا جرأت مند دلیر شخص، خدا کا چنا ہوا، خدا کے خوف سے بھی وابستہ ہوگا اور خدا کی محبت کو بھی جانتا ہوگا، خدا کی اس قدرت کو بھی اس نے دیکھا ہوگا، مگر جب ایک وہ کام پریفرنس چینج ہو گئی نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے زبردست خادم، خدا کا چنا ہوا جو خادم ہے، جب وہ راہ راست سے بھٹک سکتا ہے دنیاوی چیزوں میں آ کر یا عشق میں مبتلا ہو کر، تو میں کیا کہوں۔ میں اس کو اس سے بھی کنیکٹ کروں گی کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ جس کو خدا کی پریزنس کا تجربہ ہو جائے، خدا کی حضوری کو چھوڑ دینا اور اس کی حضوری کو ویلیو نہ کرنا، یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ یہ تو آپ کی جیتے جی موت ہے۔
اگر آپ کو خداون کی محبت کا آپ نے مزہ چکھ لیا تو آپ کو انسانی اور جسمانی محبتیں جو ہے وہ اسیر نہیں کر سکتی. لیکن سمسون سے نادانی ہوئی ہے. شہد بھی لایا، پھر آ کر پہیلی بھی پوچھتا ہے. ہاں، ایک تو غلط جگہ سے لے کے آیا اور پھر پہیلی پوچھا. کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی. اس کا لیول کتنا گر گیا. جب آپ غیر اقوام میں، کیونکہ وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ جو ہے آپ نے جو ہے نہیں جانا، لیکن جب آپ اپنی ضد میں، آپ اپنی آئی میں، آپ اپنے آپ کو ویلیو کر کے، آپ اپنے لیے جو ہے بیسٹ پریفر کر کے، آپ کو خوشنمائی مار گئی، آپ کو گفتگو مار گئی، آپ نے لحاظ نہیں کرا، آپ ساری باؤنڈریز کراس کر کر جو ہے جب آپ گئے تو پھر آپ جو ہے شیر کے پنجر میں بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑے لاس. ایک تو پہلے یہ کہ میری شادی کرا دو، اس کے بعد جو ہے شیر کے اپنی جو انوائنٹنگ تھی اس کو، اپنی کالنگ کو نہیں سمجھ رہا. اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دلیلہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اس سے پہلے والی آیت میں ہم دیکھیں تو یہ قصبی کے پاس بھی چلا گیا. What a shameful act. جو خداوند کے لیے مقدس ہے وہ کسی مرنے پر جو ہے وہ ماتم کا ہے، اس پر نجس نہیں کرنا اپنے آپ کو. یہ اس کی راتیں بھی مختلف ہو گئی ہیں، اس کے دن بھی مختلف ہو گئے ہیں. جس کی راتیں پاکیزہ نہ ہو، جس کے خیالات پاکیزہ نہ ہو، جس کی سوچوں میں پاکیزگی نہ ہو، وہ کس قدر روحانی پستی اور زوال کا شکار ہے. کیونکہ ہماری مسیحت میں جو ہے آپ کی ججمنٹ آپ کی تھاٹس ہے. آپ کا چیک ہوگا، لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ جو ہے وہ غلط ہے تو کانا ہو کر جو ہے بادشاہی میں داخل ہونا وہ بہتر ہے. اور پھر یہ کہ اگر کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش جو ہے اس کا سورس جو ہے وہ ذہن ہے اور وہاں سے وہ اوریجنیٹ کر رہی ہے. اور پھر ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دلیلہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا. جو خدا کا ممسوح ہے، جس کا سر خداون کی حضوری میں ہونا چاہیے، وہ اب دلیلہ کی گود میں ہے. اور دلیلہ کی گود میں ہے تو دلیلہ سے گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. جب میری اور آپ کی بات چیت خداون سے ختم ہو جائے اور انسانوں کے ساتھ لمبی لمبی گفتگو ہو جائے، رات گئے تک بات چیت ہوتی رہے، اور خداون کی روح جو ہے پھر وہ ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے. خدا کا روح، اور خدا کا روح ہم سے خوش نہیں ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ممسو اب یہ دلیلہ کی گود میں بھی نظر آ رہا ہے. پھر 3 بار انکار کرنے کے بعد چوتھی بار اس کو دل کا حال بتا دیا، اور جب دل کا حال بتایا تو اس کو اس طرح مارا گیا. اور وہ جس پر قدرت تھی، جس پر زور تھا، جو ہے جبڑے کی ہڈی سے جو ہے 1000 لوگوں کو مار دیتا تھا، وہ جس نے 30 لوگوں کو جو ہے وہ زیر کر کر جو ہے رفیقوں کے لیے جو ہے کپڑوں کو پروڈیوس کیا، وہ اب کیا ہے کہ اس کے بال بھی گئے، اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ سلاخوں سے جو وہ نکال دی گئی، اور اب he is having no anointing over him. اب وہ عام بندہ بن گیا اور اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اپنی انوائنٹنگ کا سودا کر لیا، اور اس نے جو ہے وہ پست ہونا، حقارت میں جانا اس نے قبول کر لیا. اور لیکن اس نے جو ہے اپنے دل کی بات جو ہے وہ بیان کر دی. اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خداوند کے لوگوں کو ہر دل کی بات جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ صرف خداوند جانتا ہے دلوں اور گردوں کے حال کو، اور خداوند جو ہے وہ چیزوں کو درست کرتا ہے. ہر چیز پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز پر اڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے خداوند کے. قضات کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے دوسرے حصے میں یوں لکھا ہے: سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا، اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. پتا تھا اس کو کہ اور آدمیوں میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور اس نے جو ہے یہ سچائی جو ہے وہ بیان کر لی. اس نے اور آدمیوں کی مانند ہونا گوارا کیا. اس نے کہا دلیلہ خوش ہو جائے، خدا بھلے خوش ہو یا نہ ہو. That is very
शेमफुल। बाज़ औक़ात हम रिश्तों को, लोगों को इतनी वैल्यू कर देते हैं कि हम लोगों को ही खुश करते रहते हैं। पौलुस रसूल कहता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदावंद का बंदा ना होता। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम क्या महज़ आदमियों को ही खुश कर रहे हैं, या हम अपनी कॉल पर, अपनी ज़िंदगी पर जो है हम इन्हिसार कर रहे हैं, और हम कुछ आगे जो है, कुछ हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी है, हम खुदावंद के ताबे भी हैं, और बाज़ औक़ात लोग ही आपको जो है खुदावंद की हुज़ूरी से निकाल कर जो है वो बाहर ले जाते हैं, क्योंकि आपकी गुफ्तगू बहुत है ना। तो सिस्टर क्या हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जो अनॉइंटिंग, अगर हम सुकसून की बात करते हैं या आज के खादमीन की बात करते हैं या किसी भी हवाले से खिदमत में है, अगर वो अपनी उस अनॉइंटिंग को समझ कर भी ना समझे और उसके बरखिलाफ काम करे, तो उसका मतलब हम अपनी अनॉइंटिंग को, उस बरकत को हकीर जान रहे हैं या उसको बिल्कुल, वैल्यू नहीं कर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसा ही है। और क्योंकि देखें, जहाँ पर खुदावंद के कलाम की जो है वो इज़्ज़त है, उसका इख्तियार है, उसका रोब है, उसका दबदबा है, खुदावंद का बोलना फ़र्क है, इंसान का बोलना फ़र्क है। बिल्कुल। अगर आप इंसान की बात को वैल्यू करेंगे और खुदा की बात को वैल्यू नहीं करेंगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को आपको भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि खुदा ने जो है वो इब्तदा से ही सही और गलत दोनों चीज़ें जो है वो बता दी हैं, और शेमफुल ये है कि इसकी आंखें भी निकाल दी गई हैं। अब इसमें कोई अनॉइंटिंग भी नहीं रही, कोई जो है वो भी नहीं रहा, और उसके बाद जो है फिर इसको जो है लेकर चले गए हैं। और फिर इससे भी ज़्यादा शेमफुल बात ये है, अभी तो वो अपने मुँह से कह रहा है ना कि मैं जो है और आदमियों की तरह हो जाएगा। फिर आगे इसको खेल के लिए, इसको तमाशे दिखाने के लिए भी जो है उन्होंने कहा। सो कुज़ात की किताब के 16वें बाब में ही जो है हम 25वीं आयत पर जो है गौर करें तो लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल निहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ। ये फ़िलिस्ती लोग हैं जो अब जो है वो गेट टुगेदर कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। लुक एट द लेवल। एक टाइम पर वो जो है, अब तो ऐसे ना जैसे बंदर जो वो खेल बिल्कुल नचाने वाला है, आ जाओ कोई खेल करे हमारे लिए। वो ममसू जिसने खुदावंद की प्रेजेंस में जिंदगी गुजारने का अहद किया है, या जो खुदावंद की मर्जी के मुवाफिक उसका बेटा या बेटी चलते हैं, जिसने खुदावंद की रहमतों का, उसकी लज्जतों का, उसकी बख्शिशों का मज़ा चख लिया है, और उसके बाद वो उसको हकीर जानता है, वो फिर एक खेल और तमाशा ही बन जाता है। और फिर समसून यहाँ पर उनको खेल करके भी दिखाता है। सो उन्होंने समसून को कैद खाना से बुलाया, और उनके लिए, और वो उनके लिए खेल करने लगा। उसने कहा था कि मैं और आदमियों की तरह हो जाऊंगा, अब वो और आदमियों वाले काम भी करने लग गया, अब वो खेल भी करके दिखा रहा है। और उन्होंने उसको दो सतूनों के बीच में खड़ा किया, और फिर जब उसको वहां पर खड़ा किया तो जिस लड़के ने उसको पकड़ा हुआ था, उसने कहा कि मुझे उन सतूनों के दरमियान लेके जाओ जो है जिस पर सारा जो है वो इस कंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है। और जब उसको वहां लेके गया, तब उसने खुदावंद से दुआ की, और जब उसने दुआ की तो फिर से वही स्ट्रेंथ उसे मिली, और उसने कहा कि अब मैं भी जो है वो मर जाऊंगा, और ये लोग भी जो है वो हलाक होंगे। और तकरीबन 3000 मर्द और जन वहां पर मौजूद थे, और फिर उसने जोर से जो है उन सतूनों को पकड़ा, अपनी स्ट्रेंथ लगाई, और अब जो है वो सतून जो है वो गिर गए, और वो खुद भी जो है उनके साथ ही जो है वो मर गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसके कैद में उसके बाल भी बढ़ने लगे थे, लट्टें भी बढ़ने लगी थी। मामला सिर्फ बाल और लट्टों के बढ़ने का नहीं था, मामला खुदावंद की हजूरी का था। बाल तो नेचुरली भी ग्रो करने ही थे बाद में भी, लेकिन बात थी प्रेजेंस ऑफ गॉड का। और फिर मुझे लगता है कि जब इंसान जो है जिसने खुदावंद की हजूरी का मजा चखा हो, और जब उसको हकीर जानता है, तो भी जिंदगी में खुदावंद मौके फराहम करता है। और गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। जब उसने खुदावंद से दुआ की तो खुदावंद ने उस पर फजल किया, और फिर हम देखते हैं कि वो तमाम फिलिस्ती, और उसने जीते जी इतने लोगों को नहीं मारा था जितने उसने अपने मरते वक्त जो है वो लोगों को मारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी कॉलिंग को हकीर नहीं जाने। भले आप छोटी सर्विस कर रहे हैं,
भले आप बड़ी सर्विस कर रहे हैं, आप सर्व किसको कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू आर सर्विंग द मोस्ट हाई लॉर्ड, और उसकी हजूरी में आप जूतियां सही कर रहे हैं, या आप किचन में खाने बना रहे हैं, आप खादमीन को सर्व कर रहे हैं, या आप पुलपट पे प्रीच कर रहे हैं, या आप वर्शिप कर रहे हैं, आप कर किसको रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जो है ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप एक खेल ही हैं, आप दुनिया के लिए तमाशा ही हैं। दुनिया इंजॉय करेगी आपके करतब, क्योंकि आप में प्रेजेंस नहीं रही। तो इस तरह आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोरी में जो है वो बदल जाएगी, और आपकी अनॉइंटिंग जो है वो आप में से जो है कह लें कि स्पिल आउट हो जाएगी, या आप में से निकल जाएगी, और आपकी स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है वो नहीं रहेगी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपके साथ छोटी सी गुफ्तगू करना चाहूँगी अपने उन तमाम खिदमत गुजार बहन भाइयों से, सीनियर से, जूनियर से, जिनमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि हम दुनिया में रहते हैं तो हमें दुनिया के काम भी करने हैं, और जब हम खिदमत करने निकलते हैं तो हम खिदमत के काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते। आपको कोई एक कश्ती को ही चुनना होगा, चाहे वो खिदमत की हो, चाहे वो दुनियादारी की हो। अगर आप दुनियादारी भी करते हैं और खिदमत भी साथ रखते हैं तो उसमें भी आप फलदार नहीं होंगे, और अगर आप खिदमत भी करते हैं तब भी आपकी नेमत, आपकी बरकत जो है वो ग्रो नहीं करेगी। तो जो भी करें खुदावंद में रह कर करें, और ये सोच कर करें कि हमने वफादारी के साथ खुदा की खिदमत करनी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया के काम करने हैं, मगर एक बाउंड्री में, एक लिमिट में रहकर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं और गुनाह के ज़िम्रे में या कोताहियों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने आज के प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त खुदा के बंदा को डिस्कस किया, बहुत कुछ सीखा। बात वही है, हम सब गिरते हैं, हम सब कमज़ोर होते हैं, हम सब से गुनाह होते हैं, मगर जब आप खुदा की रफ़ाकत में, खुदा की हुज़ूरी में वापस आते हैं और दिल से तौबा करते हैं, तो खुदावंद आपको फिर से बहाल करने की कुदरत रखते हैं। मगर इसके लिए पूरे दिल से आपको खुदा के पास आने की, तौबा करने की और फिर से बहाली की दुआ करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।